السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں بہت مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا. محمد رمضان ڈی ایچ کے ہاسپٹل فیصلہ آباد سے میں روز جو ہے خلت کے بارے میں جو ہے بات کر رہے تھے. خلت جو ہے ہم خلتے جو ہے وہ دم کے بارے میں جو ہے بات کر رہے تھے. کھلتے دم میں جو ہے وہ آگے ہم تھوڑا سا بڑھتے ہیں اور جس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جو ہے وہ کھلتے دم کے بارے میں جو ہے وہ جانتے ہیں. اور اللہ جی علامہ بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے جس نے آدمی کو قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھا دی جن کو وہ نہیں جانتا تھا. تو اس طریقہ سے پرانے زمانے میں بھی جو ہے وہ خلط کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں نوازا تو تھا، لیکن اس وقت اتنا زیادہ ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا، جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ اپنی صورت بصیرت کی وجہ سے ہم جو ہے وہ خون کو جتنا بھی سمجھ سکتے تھے سمجھا. اب جدید ٹیکنالوجی کیونکہ ہمارے یہاں آ چکی ہے تو ہم جو ہے وہ خون کو مزید جو ہے بہتر جان سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے خون کو جو ہے ہم مختلف طریقوں سے جو ہے وہ جان بھی سکتے ہیں اور سمجھ بھی سکتے ہیں. تو کل بھی ہم جو ہے وہ خون جو ہے وہ کیسے بنتا ہے، کہاں سے آتا ہے، ہمارے غذا سے جو ہے وہ کیسے علیحدہ ہوتا ہے اور ہمارے جو ہے وہ جسم کے اندر جو ہے وہ کہاں سے جو ہے پروڈیوس ہوتا ہے. تو یہ ہم جو ہے اس کے بارے میں جو ہے بات کر رہے تھے. اور اسی طریقہ سے جو ہے وہ ہم اس کے جو ہے وہ خلیات یعنی کہ جو ہے سیل کے بارے میں جو ہے وہ بات کر رہے تھے کہ ہم ان کے سیل کو جو ہے وہ کیسے علیحدہ کر سکتے ہیں. تو ایک سینٹریفیوگل مشین ہوتی ہے، وہ جو ہے وہ گھومتی ہے جس سے جو ہے وہ اس کے دو اعضاء علیحدہ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ سیرم علیحدہ ہو جاتا ہے اور اس کے جو ہے وہ سیلز علیحدہ ہو جاتے ہیں. سینٹریفیوگل مشین جو ہے وہ 1400 سے لے کر 2800 جتنا بھی آپ اس کو جو ہے وہ چکر جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں اتنا چکر میں وہ گھوم کر جو ہے وہ سیرم اور جو ہے وہ سیلز کو جو ہے وہ علیحدہ کر دیتی ہے. سینٹریفیوگل مشین کے اندر ہم جو ہے وہ ایک اپنے ٹیوب کے اندر جو ہے وہ بیلنس کو برقرار کرتے ہوئے اس کو وہ اسٹارٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ سیل نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور سیرم جو ہے وہ اوپر آ جاتا ہے. سیل کو ہم جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں بذریعہ جو ہے وہ ایک ہمارے پاس ہوتی ہے جی سلائیڈ، اس کے اوپر جو ہے سلائیڈ کور رکھتے ہیں اور ایک سمیر بنا لیتے ہیں. سمیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اس کو خون کے ایک قطرے کو جو ہے وہ سلائیڈ کے اوپر پھیلا لیتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ سلائیڈ کہتے ہیں. تو سلائیڈ کو ہم جو ہے وہ مائکروسکوپ کے جو ہے وہ نیچے رکھتے ہیں اور اس طریقہ سے مائکروسکوپ کے اندر جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں. مائکروسکوپ کے اندر جو ہے وہ دو قسم کی جو ہے وہ لگے ہوتے ہیں لینس، ایک اوپر لگے ہوتے ہیں اور ایک نیچے لگے ہوتے ہیں جن کو آئی پیس کہتے ہیں اور دوسرے سٹیج کے ساتھ لگے ہوتے ہیں. تو سلائیڈ کو جب ہم نیچے رکھتے ہیں تو اوپر والا جو ہے وہ اس کے اوپر بھی ایک ایکس لکھا ہوتا ہے، نیچے والے کے اوپر بھی ایک ایکس لکھا ہوتا ہے. ایکس کا مطلب 10 ملٹیپلائی بائی 10 کا مطلب یہ ہے 10 اوپر والا اور 10 نیچے والا آئی پیس اور جو ہے وہ سٹیج والا جو ہے وہ دونوں لینس جو ہے وہ 10/10 جو ہے وہ 100 کی طاقت جو ہے وہ مہیا کرتے ہیں. یعنی کہ وہ ہمیں 100 گنا بڑا کر کے جو ہے وہ مائکروسکوپ جو ہے وہ اس سمیر کو جو ہم نے جو ہے وہ سلائیڈ میں بنایا ہے اس کو دکھاتی ہے. اس طریقہ سے 10 ملٹیپلائی 10 اس کا مطلب 1000 گنا بڑا، اور اس طریقے سے 10 ملٹیپلائی بائی 10 ملٹیپلائی بائی 10 ملٹیپلائی 10 یعنی کہ 1,00,000 گنا بڑا. تو اس طریقے سے ہم کسی بھی سمیر کو جب ان لینس کے اندر دیکھتے ہیں، مائکروسکوپ کے اندر دیکھتے ہیں تو ہمیں 1,00,000 گنا بڑا تک جو ہے وہ نظر آنا جو ہے وہ آتا ہے. اس طریقہ سے ہمیں جو ہے وہ بیسیکلی طور پر خون کے جو ذرات نظر آتے ہیں ان میں 4 قسم کے ذرات جو ہے بڑے واضح ہوتے ہیں، جن میں جو ہے وہ
ہم جو ہے ان کو جو ہے 4 حصوں میں جو ہے وہ تقسیم کر سکتے ہیں. ایک ہے جی ایریتھروسائٹس، دوسرا ہے لیکوسائٹس، اور تیسرا جو ہے پلیٹلیٹس، اور چوتھا جو ہے اس کی مختلف قسمیں جو ہے وہ یعنی کہ جو ہے وہ لیکوسائٹس کی جو ہے مختلف قسمیں جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. ایریتھروسائٹ جو ہے کل بھی ہم نے ان کے بارے میں بات کی تھی. ایریتھروسائٹ جو ہے وہ ان کو آر بی سی بھی کہتے ہیں، ریڈ بلڈ کارپسلز بھی کہتے ہیں. یہ خون کے سرخ ذرات ہوتے ہیں اور یہ جو ہے راؤنڈ شیپڈ ہوتے ہیں، بیضا نما جس کو کہتے ہیں، اور یہ جو ہے سرخ جو ہے ہمیں نظر آتے ہیں مائکروسکوپ کے اندر. اسی طرح سے جو ہے وہ پلیٹلیٹس جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں. پلیٹلیٹس کی جو ہے وہ پیلے رنگ کے ہلکے سے جو ذرات جیسے کہ چمکدار ذرات ہوتے ہیں یہ ہمیں نظر آتے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ ہمیں لیکوسائٹ سے نظر آتے ہیں. لیکوسائٹ جو ہے یہ جو ہے وہ ایک سیل ہوتا ہے جو راؤنڈڈ ہوتا ہے. اس کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں جس میں جو ہے نیوٹروفل کے اندر جو ہے وہ 3 نیوکلس جو ہے وہ آپس میں ساتھ جو ہے وہ جڑے ہوتے ہیں. اسی طرح سے جو ہے وہ مانوسائٹ کے اندر ایک نیوکلس ایک سائٹ پہ ہوتا ہے. بیزوفل اس میں جو ہے وہ نیوکلس جو ہے وہ 2-3 قسم کے ہوتے ہیں اور ایک نیوکلس ایک ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوتا ہے. اسی طرح آیوسینوفل جس کے اندر جو ہے وہ جگو نیوکلس جو ہے وہ ہوتے ہیں اور باقی چھوٹے چھوٹے نیوکلس جو ہے اس کے اندر نظر آتے ہیں. اور لیمفوسائٹ جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں. لیمفوسائٹ جو ہے وہ ایک سائڈ پہ جو ہے اس کی جو ہے بڑا سا نیوکلس جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، یعنی کہ آدھے حصے میں جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ نیوکلس نظر آتا ہے. تو کل ہم نے جو ہے ہیموگلوبن کو ٹیسٹ کرنے اور ہیموگلوبن کے بارے میں جو ہے وہ جانا تھا کہ ہیموگلوبن ہیم اور گلوبلین کا جو ہے وہ مجموعہ ہوتا ہے اور یہ جو ہے وہ میل کے اندر جو ہے وہ 14 سے 16 گرام پر ڈیسی لیٹر ہوتا ہے، جبکہ فیمیل کے اندر جو ہے 12 سے 14 گرام جو ہے وہ پر ڈیسی لیٹر ہوتا ہے. اس کو ہم جو ہے ہیمومیٹر سے جو ہے وہ ناپ لیتے ہیں. آج ہم جو ہے وہ ایریتھروسائٹس اور جو ہے وہ لیکوسائٹس کے بارے میں مزید جانتے ہیں اور تھرومبوسائٹس کے بارے میں جانتے ہیں. تو ایریتھروسائٹ جو ہے یہ بیسیکلی طور پر خون کے سرخ ذرات کو کہتے ہیں. خون کے سرخ ذرات جو ہے وہ 50,000 جو ہے وہ مکعب ملی میٹر ہوتے ہیں. اس کو جو ہے ہم ایک ہمارے پاس جو ہے وہ کیسے ہم ناپتے ہیں، یہ کیسے جانتے ہیں. ہمارے پاس جو ہے وہ ایک ہیمومیٹر ہوتا ہے اور جس کے اندر جو ہے ہم اس کو جو ہے وہ جس کو کاؤنٹنگ چیمبر کہتے ہیں بیسیکلی طور پر، اس میں ہم جو ہے وہ ایک خانہ کے اندر جو ہے وہ جتنے بھی جو ہے وہ ایریتھروسائٹس ہو ان کو ہم جو ہے وہ ناپ لیتے ہیں. یعنی کہ ایک خانہ کے اگر 25 ہے تو 25 ضرب 25 جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ جتنے بھی آئیں گے اس کو ہم ناپ لیں گے. اور 25 ایک خانہ کے اندر 25 اگر ہوں گے تو 25 کا ایک خانہ مکمل ہو جائے گا. تو اس طریقے سے 25 ضرب 25 کر کے جو ہے ہم ٹوٹل جو ہے وہ ایریتھروسائٹس کو جو ہے وہ جان لیں گے کہ اس میں جو ہے وہ کتنے ہیں. اسی طرح سے کاؤنٹر چیمبر کے اندر جو ہے وہ جب ہم جو ہے وہ مزید دیکھتے ہیں کہ لیکوسائٹس کتنے ہیں. لیکوسائٹس کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ لیکوسائٹ جو ہے وہ 4,000 سے 11,000 تک نارمل ہوتے ہیں. لیکوسائٹس کو ہم جو ہے وہ WBC بھی کہتے ہیں، ریڈ وائٹ بلڈ کارپسل. یہ اس کی جو ہے وہ آگے قسمیں ہے جی، جس کو ٹوٹل لیکوسائٹ جو ہے وہ ہوتے ہیں جی 4,000 سے 11,000 جو ہے وہ مکعب ملی میٹر. اس میں جو ہے آگے اس کی قسمیں ہے جی لیکوسائٹس کی. وہ نیوٹروفل جو ہے 66% نارمل ہے اور 60 سے 70% جو ہے وہ ہونے چاہیے کسی بھی بلڈ کے اندر. آیوسینوفل 3% ہوتے ہیں. بیزوفل جو ہے وہ 0.1% ہوتے ہیں. مانوسائٹ جو ہے وہ 0.5% ہوتے ہیں. لیمفوسائٹ جو ہے وہ ہمارے جسم کے اندر جو ہے وہ 25% ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے تھرومبوسائٹس کو ہم پلیٹلیٹس بھی کہتے ہیں، جن کی تعداد جو ہے وہ نارمل جو ہے وہ 35,000 جو ہے وہ 3,50,000 جو ہے وہ نارمل اس کی جو ہے وہ مکعب ملی میٹر جو ہے وہ ہونی چاہیے. تو اس طرح سے جو ہے وہ
اس کو جو ہے ہم CBC کہتے ہیں، یعنی کہ جو ہے وہ کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ، اس کو جو ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کس طریقے سے وہ بلڈ کا جو ہے وہ خلیوں کا جو ہے سیل کا جو ہے وہ امتحان جو ہے وہ کرتے ہیں۔ جو بھی ہم نے بات کی تو ان کے جو ہے فنکشن کیا کیا ہے، یعنی خون کے اعضاء کے نارمل افعال جو ہے وہ کیا کیا ہے۔ ہیموگلوبن جو ہے جو خون میں فلاز کی مقدار کو قائم رکھتا ہے اور گیسوں کے تبادلے کا کام کرتا ہے۔ کل بھی جو ہم نے بات کی تھی کہ جو ہے وہ ہمارے جسم میں جو ہے وہ پریشر کی وجہ سے، یعنی کہ جو ہے وہ پارشل آرٹیریل پریشر آف کاربن ڈائی آکسائڈ اور پارشل آرٹیریل پریشر آف جو ہے آکسیجن، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ہمارے جسم میں لنگس کے اندر سے جو ہے وہ آکسیجن جو ہے وہ ہمارے جسم کے اندر جاتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ خارج ہوتی ہے۔ ہم کاربن ڈائی آکسائڈ کو جو ہے وہ لنگس سے جو ہے وہ منہ کے ذریعے یا ناک کے ذریعے جو ہے وہ باہر خارج کرتے ہیں، تو پارشل آرٹیریل پریشر جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ تبدیلی آتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ گیسز جو ہے وہ ایکسچینج ہوتی ہے، یعنی کہ اندر بھی جاتی ہے اور باہر بھی آتی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ لیفوسائٹس کے بارے میں، ایرتھروسائٹ کے بارے میں ہم جانتے ہیں جی، ان کے اندر ہیموگلوبن موجود ہوتی ہے جو جسم میں جو ہے وہ جسم کو آکسیجن مہیا کرتی ہے۔ تو میں آج جو ہے وہ ایک پڑھ رہا تھا اس کے بارے میں تھوڑا سا، تو سبحان اللہ کی اللہ کی ذات جو ہے وہ کیا ہے، اس لیے جو ہے وہ ہیموگلوبن کو جو ہے وہ ایک جو ہے وہ جس وال میں بند کیا ہوا ہے، سیل وال میں بند کیا ہوا، اس کی بایوکیمسٹری پڑھا تھا، تو اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے جو ہے وہ بڑا زبردست طریقے سے اس کیپسول کو بنایا ہے، جس کے اندر جو ہے وہ ہیم جو ہے وہ اور گلوبلین جو ہے وہ آگے بائنڈ کرتے ہیں اور ملتے ہیں، اور جس کی وجہ سے اس کے ساتھ آکسیجن ملتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ ملتی ہے۔ تو اللہ کی سبحان قدرت ہے کہ جس کی وجہ سے یہ خارج بھی ہوتی ہے اور پارشل پریشر جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ علیحدہ بھی ہوتے ہیں اور آپس میں جو ہے وہ ملتے بھی ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی جو ہے وہ نعمت ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم اور بھی خون کے بارے میں، ریڈ بلڈ کارپسکلز کے بارے میں جانیں گے کہ ہمارے لیے جو ہے بہت ہی مفید چیز ہے، اور اللہ کی جو ہے وہ رحمت ہے ہمارے اوپر، جو ہے وہ اگر چند سیکنڈ کے لیے جو ہے آکسیجن جو ہے وہ پورے جسم کو مہیا ہوتی ہے، ہمارے برین کو مہیا ہوتی ہے چند سیکنڈ کے لیے۔ ہمارا جو ہے وہ دل کی جو اپنی جو ہے وہ نظام ہے، دل کو جو ہے وہ آکسیجن جو ہے وہ مہیا نہ ہو چند سیکنڈ کے لیے، یا دماغ کو مہیا نہ ہو، تو ہم چند سیکنڈ کے اندر ہی جو ہے وہ اپنی اس دنیا سے، جہاز سے جو ہے وہ رخصت ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے بلڈ ہمارا جو ہے بہترین قسم کا کیریئر ہے، اور بلڈ کے بغیر جو ہے وہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ کیری نہیں ہو سکتی، یعنی کہ آکسیجن ہی جو ہے وہ بیسک جو ہے وہ ہیم کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ہمارے جسم کے اندر تمام جو ہے وہ دماغ کے اندر، پٹھوں کے اندر، سیلز کے اندر، اور ہر جگہ پہ جتنے بھی کروڑوں سیل ہیں ان کے اندر جو ہے وہ ان کو جو ہے زندگی اور جو ہے وہ تندرستی اور صحت کی جو ہے وہ جتنے بھی تغذیہ ہے جو ہے وہ مہیا کرتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا دفاعی نظام آ جاتا ہے، جس میں جو ہے وہ ہم نے جو ہے لیکوسائٹس کے بارے میں بات کی، یہ بیماریوں کے خلاف امیونٹی یعنی کہ قوت مدافعت مہیا کرتے ہیں۔ نیوٹروفل کے بارے میں بات کی، یہ سیل ایکیوٹ انفلیمیشن کے خلاف لڑتے ہیں۔ ایکیوٹ انفلیمیشن وہ ہوتی ہے جو اچانک ہو جائے، انفلیمیشن جو ہے سویلنگ یا سوزش کو کہتے ہیں، اور جو ہے جو دوسرا جو ہے وہ انفلیمیشن کے جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ انفیکشن ہوتی ہے۔ انفیکشن اس کے بعد ہوتی ہے۔ انفیکشن کا مطلب کہ جب بیکٹیریا وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ سوزش کے بعد جو ہے وہ کسی جگہ کا جو ہے وہ زخم ہو جانا، وہ انفیکشن کہلاتا ہے، جبکہ انفلیمیشن جو ہے صرف سوزش تک محدود ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ سیل جو ہے وہ انفلیمیشن کے متعلق بتاتے ہیں۔ نیوٹروفل اگر زیادہ بڑھ جائے تو اس کا مطلب یہ ہمارے جسم میں جو ہے انفلیمیشن ہو چکی ہے۔ آئیوسینوفل، یہ سیل الرجک کنڈیشن کے خلاف لڑتے ہیں، تو جب یہ بڑھ جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جسم میں جو ہے وہ الرجک کنڈیشن موجود ہے۔ بیزوفل، یہ جسم کے اندر جو پیٹ کے کیڑے اور اس قسم کے دیگر جو ہے وہ ہوتے ہیں، بہت سے قسم کے کیڑے ہوتے ہیں، جس میں ایچنانا، گروینڈیا، ہک ورم، ٹے ورم، پن ورم، تھریڈ ورم اور بہت سے کیڑے ہوتے ہیں۔ اگر ان کی تعداد بیزوفل کی بڑی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جو ہے وہ
پیٹ کے اندر ابڈومینل ورم جو ہے یا پیٹ کے کیڑے جو ہے تو موجود ہے، اس کے خلاف جو لڑنے میں جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ مانوسائٹ جو ہے وہ ہمارے جسم کے اندر جو ہے وہ انفلمیشن کے خلاف جو ہے وہ لڑتے ہیں۔ لیمفوسائٹ جو ہے وہ ہمارے جسم کے اندر جو ہے وہ بیماریوں کے خلاف اینٹی باڈیز اور پروٹین مہیا کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ آخر میں جو ہے تھرومبوسائٹ جو ہے وہ ہمارے جسم، جس کو پلیٹلیٹس بھی کہتے ہیں، تو یہ جو ہمارے جسم کے اندر جو ہے وہ خون کو روکنے میں جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتے ہیں جی۔ تو اس طریقے سے یہ سارے جو ہے جتنے بھی جو آپ نے سیلز پڑھے ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، تو ہم ان کو بڑی آسانی سے چیک کر سکتے ہیں۔ کوالٹی اور اس کے بعد جو ہے کوانٹٹی۔ کوالٹی جو ہے وہ خون کی جو ہے وہ ہم جو ہے وہ کیسے ناپتے ہیں، اور خون کے اندر جو ہے وہ یہ جو ارتھروپوائٹن جو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے، اور یہ گردہ جو ہے وہ ہمارے خون کو کیسے جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے۔ گردے کے اوپر جو ہے وہ ارتھروپوائٹن جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں جو نیچرلی طور پر موجود ہوتا ہے، جو کہ ہمارے خون کے اندر جو ہے وہ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسی طرح سے واٹر، پانی جو ہے وہ خون کے اندر جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ 93% جو واٹر جو ہے وہ ہر جسم کے حصہ میں جو ہے وہ نیچرلی طور پر موجود ہوتا ہے، جو کہ جسم کو جو ہے وہ مختلف بیماریوں سے جو ہے محفوظ رکھنے میں جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اور ہمارے جسم کے اندر جو ہے وہ اس کی وسکوسٹی، یعنی کہ جو ہے پانی کی جو بہاؤ، اس کو جو ہے وہ جتنا مطلب کہ نرم ہوگا یا سخت ہوگا اس کو جو اس کی وسکوسٹی کہتے ہیں۔ ڈینسٹی اوور جو ہے وہ ماس جو ہے وہ وسکوسٹی کہلاتا ہے۔ تو پانی کی یعنی کہ خون کی وسکوسٹی کو جو ہے وہ بھی مد نظر جو ہے وہ رکھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ کلوٹنگ ٹائم، بلیڈنگ ٹائم اور اس کے بعد جو ہے پروبلشن ٹائم کو جو ہے وہ مد نظر رکھا جاتا ہے، جس میں جو ہے وہ کلوٹنگ ٹائم یہ ہوتا ہے کہ خون کے جمنے کی صلاحیت کتنی ہے، اور پروبلشن ٹائم جو ہے خون جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ جمتا ہے، اور بلیڈنگ ٹائم جو ہے کتنے وقت کے لیے خون جو ہے وہ بہتا ہے ایک سیکنڈ کے اندر جو ہے وہ، اس کو جو ہے وہ سی ٹی بی ٹی اور جو ہے وہ پی ٹی کہتے ہیں۔ تو اس کا ٹیسٹ ہو کے ہمیں اس کی وسکوسٹی اور اس کے بعد جو ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ پتہ چلتا ہے۔ خون کو جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ اس کا ریگولیٹر جو ہے وہ ہائپوتھیلمس کے اندر موجود ہوتا ہے، دماغ کے آخری حصے میں ہوتا ہے، جو کہ ہمیں جو ہے ہیموسٹیٹس جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے، یعنی کہ خون کے اندر جو ہے وہ ہمارا ٹیمپریچر جو ہے وہ بیسیکلی طور پر خون کی وجہ سے جو ہے وہ 98.6 جو ہے وہ پوری باڈی کے اندر جو ہے وہ نارمل جو ہے وہ موجود ہر وقت جو ہے ہوتا ہے۔ اس طریقے سے ہمارے جسم کو جو ہے وہ خون جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ مختلف قسم کی جو ہے وہ ترجیحات جو ہے وہ مہیا کرتا ہے۔ ملیریا بخار میں کیا ہوتا ہے کہ آر بی سی ٹوٹ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے سردی لگتی ہے، تو ہم سردی فیل کرتے ہیں جب کہ جو ہے وہ جب آر بی سی ٹوٹتے ہیں تو ہم جو ہے ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں۔ آر بی سی کے ٹوٹنے سے جو ہے وہ ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ہمیں جو ہے وہ سردی لگنے سے وہ ملیریا بخار اور ہیڈیک جو ہے وہ لاحق ہو جاتا ہے۔ تو ملیریا بخار انوفلیز مچھر کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے آر بی سی ٹوٹتے ہیں، اور جو ہے وہ ہم ایس سی ایل ڈال کے جو آر بی سی کو توڑ کے اس میں سے جو ہے وہ ہیم اور گلوبل کو جو ہے وہ علیحدہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ طبعی جو ہے وہ خون جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ بیسیکلی طور پر نارمل جو ہے ہمارے جو بھی چیزیں میں نے بتائی کہ وہ نارمل مقدار میں اس طریقے سے ہوتی ہیں۔ اگر یہ اب نارمل مقدار میں ہو جائے، یعنی کہ جو ہے وہ بڑھ جائیں، تو اس میں مختلف امراض جو ہے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ہم جو ہے وہ اس کی ٹیسٹ ویلیو کی مدد سے جو ہے وہ ہمیں یہ آگاہی ملتی ہے کہ ہیموگلوبن جو ہے ریڈ بلڈ سیل کا جو ہے وہ زیادہ ہو جانا جو ہے وہ پولی سائتھیمیا جو ہے وہ کہلاتا ہے، یعنی کہ جو ہے جب ہیموگلوبن ریڈ بلڈ سیلز کا جب زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ پولیسائتھیمیا جو ہے وہ کہتے ہیں۔ ٹوٹل لیکوسائٹس کا زیادہ ہونا جسم کے اندر جو ہے وہ کسی انفیکشن کو ظاہر کرتا ہے،
न्यूट्रोफिल्स का ज्यादा होना जिस्म के अंदर एक्यूट इन्फ्लेमेशन को जाहिर करता है। आयोसिनोफिल्स का ज्यादा होना जिस्म के अंदर जो है वो एलर्जिक रिएक्शन को जाहिर करता है। बेसोफिल का ज्यादा होना जिस्म के अंदर जो है वो वर्म को जाहिर करता है। और जो है वो इस तरीके से मोनोसाइट्स का ज्यादा होना किसी मुकाम पर इन्फ्लेमेशन की मौजूदगी को जाहिर करता है। लिम्फोसाइट्स का ज्यादा होना जिस्म की कुव्वत मुदाफत का ज्यादा होने को जाहिर करता है। थ्रोम्बोसाइट का ज्यादा होना थ्रोम्बोसिस को जाहिर करता है, यानी कि जिस्म के अंदर जो है वो खून का इंजमाम जो है वो किसी जगह पे ज्यादा हो रहा है। टोटल लिकोसाइट्स का ज्यादा होना शदीद इन्फेक्शन के बढ़ जाने को जाहिर करता है। टोटल लिकोसाइट्स का काउंट ब्लड कैंसर की तरफ जो है वो रजू करता है। इसी तरीके से जो है वो ESR के बारे में हम थोड़ा सा कल भी जाना था। तो इसमें जो है वो एंटीकोगुलेंट जो है हम डाल के तो इसको टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है रखते हैं, 1 घंटे के लिए रखते हैं। तो इसका ज्यादा या कम होने से जो है वो क्या नुकसान होते हैं, ये हमें जो है किस चीज की तरफ इंडिकेट करता है, ये हम बाद में बात करते हैं। तो इसकी टेस्ट वैल्यू यानी कि जो है वो अभी हमने RBC का जो है वो ज्यादा होना, लिम्फोसाइट्स का ज्यादा होना, एरिथ्रोसाइट्स का ज्यादा होना, यानी कि सेल्स के ज्यादा होने के बारे में जाना। तो दूसरे नंबर पे जो है वो इनका कम होने से हमें जो है वो क्या जो है वो इंडिकेट करता है। हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स का जो है कम होना जो हमें खून के अंदर जो है वो अनीमिया को जाहिर करता है। अनीमिया की मर्ज जो कि मैडम फातिमा जो है अक्सर बताती है कि सिकल सेल एनीमिया, हेमरेज एनीमिया और इस तरीके से जिगर एनीमिया के बारे में जो है वो बात करती है। तो असल में जो है वो जब भी फेरिक जो है फेरस की सूरत अख्तियार करता है तो तब Fe2 की सूरत में जो है वो जिस्म से अब्जॉर्ब होता है। और जो है ये हमें हम जो नालियों में अब्जॉर्ब होता है बेसिकली, इनको जो है हम अपनी जुबान में इनको जो है वो मार्सरिका कहते हैं जी। तो वो मार्सरिका नालियां जो है वो हमारी जो है छोटी आंत के साथ स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जो है वो मुंसलिक होती है। यहाँ से ये खून के साथ जो है वो जैसे कि कल भी हमने ट्रांसफरेंस के जरिए ये हमारे अंदर जो है वो जिस्म के अंदर जाता है। तो हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स का कम होना जो है वो एनीमिया को जाहिर करता है। टोटल लिकोसाइट्स का कम होना कुव्वत मुदाफत की कमी को जाहिर करता है। न्यूट्रोफिल की कमी जो है वो न्यूट्रोपीनिया को जाहिर करता है। लिम्फोसाइट्स कम होना जो है वो जिस्म में कुव्वत मुदाफत को कम होने को जाहिर करता है। टोटल लिकोसाइट्स के काउंट को बोन मैरो के काम ना करने की कंडीशन को जाहिर करता है। टोटल लिकोसाइट्स के काउंट की एप्लास्टिक एनीमिया में कम हो जाते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स का कम होना थ्रोम्बोसिस को जो है वो जाहिर करता है। यानी आमतौर पर डेंगू बुखार के अंदर जो है वो बोन मैरो के अंदर क्या हो रहा है, आज का डेंगू बुखार का बड़ा रिवाज है और यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है वो डेंगू बुखार के मरीज आ रहे हैं। इस तरह से बोन मैरो के पर दवाइयों के साथ कैंसर और जिगर की पुरानी बीमारियों और जिस्म के कैंसर को के फैल जाने से जो है वो थ्रोम्बोसिस का अमल जो है, यानी कि थ्रोम्बोसिस जो हमारे 3,50,000 जो है वो नॉर्मल उसकी मकदार होती है, उससे जो वो कम हो जाते हैं। मैंने देखा कि 2400, 2500 और इस तरह से 5,000 तक जो है वो बाद लोगों में जो है वो यानी कि जो है वो प्लेटलेट्स जो है वो रह जाते हैं, जिसकी वजह से उनको जो है वो प्लेटलेट्स जो है वो मसनूई तौर पर जो है लगाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से जो उनको प्लेटलेट्स का ताकि इजाफा हो जाए और मरीज की जिंदगी जो है वो हम बचा सके। ESR जो है हम इसको थोड़ा सा जानते हैं। ESR के बारे में कल भी हमने बात की थी कि एंटीकोगुलेंट जो है हम खून में डाल के जो है वो एक इम्तहानी नली के अंदर जो है जिसमें जो है वो 1 से लेकर 100 तक निशान लगे होते हैं, उसके अंदर हम इस खून को जो है वो डाल देते हैं। और जिसकी वजह से जो इसको जो है वो वेस्टर्न गल्स मेथड जो है वो गेल्स मेथड कहते हैं, जिसके जरिए जो है हम एक घंटे के लिए उसको जो है वो रख देते हैं ESR स्टैंड पे। तो ये मेल के अंदर इसकी शरह जो होती है अप टू 0.7 जो है वो मिलीमीटर जो है वो 1 आवर के अंदर होती है, और फीमेल के अंदर 10 मिलीमीटर जो है वो माइक्रोमीटर जो है वो
ملی میٹر جو ہے وہ ہوتی ہے. تو یہ جو ہے اسٹریس کا جو ہے اگر ویلیو جو ہے وہ زیادہ ہو جائے تو ہمیں جو ہے وہ انیمیا یعنی کہ خون کی کمی، پرانا انفیکشن، ٹیوبرکلوزس، کینسر، یعنی کہ 50 سے زیادہ اگر ہو جائے تو ہمیں جو ہے وہ کینسر کی طرف جو ہے وہ رجوع کرتا ہے. 35 سے 40 تک جو ہے ہم اس کی مقدار ہو جائے تو ہمیں جو ہے ٹی بی وغیرہ کی طرف رجوع کرتا ہے. اور پریگننسی، جوڑوں کا درد، رومیٹک آرتھرائٹس، جوڑوں کا بخار، رومیٹائڈل فیور، گردوں کی بیماریاں، رینل ڈیزیزز، اور اسی طرح سے جگر کی بیماریاں، کرونک لیور ڈیزیز کی طرف جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ گائیڈ کرتا ہے. یعنی کہ یہ اصل مقدار جو ہے وہ اگر زیادہ ہو جائے، 50 سے اوپر ہو جائے، 53 یا اس سے 75 تک جو ہے وہ پہنچ جائے تو یہ ہمارے لیے کینسر کا جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے. اسی طریقہ سے جو ہے 60-70 جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ٹیوبرکلوزس کی طرف جو ہے وہ گائیڈ کرتا ہے. اگر جو ہے وہ یہ اثر کی مقدار جو ہے وہ کم ہو، یعنی کہ 0 سے 7 سے بھی کم ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ دل کا پھیل کر فیل ہو جانا، کنجسٹڈ کارڈیل فیلر کی طرف جو ہے وہ رجوع کرتا ہے، اور خون کے سر و ذرات کی زیادتی پولیسائتھیمیا کو جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے. تو اس طریقہ سے ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ مدد ملتی ہے بلڈ ٹیسٹ کروانے سے، کہ ہمیں جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر جو ہے وہ خون جو ہے وہ جو بھی کردار ادا کر رہا ہے اس میں جو ہے وہ اس کی کمیت اور کیفیت میں جو ہے وہ کیا فرق آیا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ جو تبدیلی آئی ہے اس سے ہمیں جو ہے وہ جسم کے اندرونی امراض کا جو ہے وہ گائیڈنس ملتی ہے. تو یہ پرانے زمانے میں بھی ہم جو ہے خون کو لے کے جو ہے وہ رکھ لیتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ رکھ کر جو ہے وہ اس کا تجزیہ کرتے تھے، جس میں جو ہے وہ خون کی جو ہے وہ جیسے کہ ابھی یہ سار کا ہم نے مطالعہ کیا، تو اس طریقہ سے پرانے زمانے میں بھی جو خون کو علیحدہ جو ہے وہ کر کے جو ہے وہ دیکھا جاتا تھا. آج کل کے نئے زمانے میں جو ہے وہ ہمیں اڈرنل گلینڈ کے بارے میں پتہ چلا کہ جب بھی جو ہے وہ اڈرنل گلینڈ ہمارا جو ہے وہ کام کرتا ہے، جس میں جو ہے وہ غصہ، خوف، پریشانی، انزائٹی، اور اس طریقہ سے جو ہے وہ جب خوشی بھی ہوتی ہے تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ اڈرنل گلینڈ جو ہے وہ کام کرتا ہے. نیفرون جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ موجود ہوتی ہے، جو کہ ہمارے برین کو جو ہے وہ فوری طور پہ شوق کے بارے میں بتاتا ہے، اور کارٹیکوسٹیرائڈ ہارمون خارج ہوتا ہے ہمارے جو ہے وہ اڈرنل گلینڈ سے، جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ ہمارے دل کی دھڑکن جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، سانس کی رفتار بڑھ جاتی ہے، تو ہم بہت سے جو ہے وہ شوق سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں. اور خون کی مقدار جو ہے وہ ہمارے دل کے اندر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ، اور پھیپھڑوں کے اندر وہ زیادہ سے زیادہ آ جاتی ہے. تو کارٹیکوسٹیرائڈ جو ہے بیسیکلی کیا ہوتا ہے، یہ جو ہے وہ خون کی نالیوں کو پھیلا دیتے ہیں، سانس کی نالیوں کو جو ہے پھیلا دیتے ہیں. تو جب بھی کوئی بھی شوق آتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ آسانی سے جو ہے وہاں سے جو ہے وہ خون جو ہے وہ روانہ ہو جاتا ہے، تو خون کے نکل جانے سے جو ہے وہ موت واقع ہو جاتی ہے. خون جب جو ہے وہ انسانی باڈی کے اندر سے خارج ہو جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے. تو ایک جو ہے وہ آخر میں بڑے افسوسناک بات میں آپ کو سنا رہا ہوں خون کے جسم سے نکل جانے کے بارے میں. میں اس وقت رجانہ میں پوائنٹ تھا، کو ایک جو ہے وہ بکری جو ہے وہ پرچون کی دکان سے ایک بندے کی، اس کی بکری جو ہے وہ چند دانے جو ہے وہ ڈال کے کھا گئی. اس کی ماں کی وہ بکری تھی، اس نے ماں کو جو ہے کہا کہ آپ نے اس کو باندھا کیوں نہیں ہے، تو ماں نے تلخی سے کہا کہ بیٹا کوئی بات نہیں، کہ چند دانے کھا گئی تو پھر کیا ہو گیا. اس کو غصہ آیا اس بندے کو، اس نے اٹھا کر جو ہے وہ برف والا سوا اپنی ماں کے جو ہے وہ پٹ میں مارا. جب اس نے مارا تو اس کا سارا خون بیچاری کا بہہ گیا. اسپتال آتے آتے بیچاری راستے میں ہی تڑپ کر مر گئی. تو چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہوتی ہیں ان پہ جو ہے وہ غصہ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں جو ہے وہ غصہ سے منع کیا گیا ہے، برداشت کا مادہ جو ہے پیدا کرنا چاہیے. تو خون جب بہہ گیا تو اس کی جو ہے وہ ہلاکت ہو گئی.
इसी तरह से जब जो है किसी जानवर को ज़िबा किया जाता है तो उसमें से जो है खून मुकम्मल तौर पे जब निकल जाता है तो वो जानवर जो है वो इसी तरह से जितनी भी हैमरेज हो जाती है, खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट के अंदर जब खून बह जाता है तो जो है वो मौत की जो है वो मौत वाक़या हो जाती है। तो इस तरीके से जो है खून हमारी जिंदगी है, खून हमें जो है वो जिंदगी मुहैया करता है। तो प्यारे दोस्तों, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमें जो है वो एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत और जो है वो इत्तेफाक से रहना चाहिए। देखिए, वालदा के दिल से हमेशा दुआ निकलती होगी, लेकिन छोटी सी बात और गुस्सा आकर जो है उसने अपनी वालदा की जो है वो बड़ी रग काट दी, जिसकी वजह से उसका सारा खून बह गया। तो प्यारे दोस्तों, हमें जो है तहम्मुल मजाजी और जो है वो बड़े एहतियात से जो है अपनी जिंदगी को, अल्लाह की अमानत है तो इसको बड़े एहतियात से जो है वो गुजारना चाहिए। ट्रैफिक के हादसात से बचना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि जब भी जाएं और कहीं भी जाएं तो बड़े मुतमिन अंदाज में जो है वो अपने आप को अपने सफर को करें और इस तरीके से जो है वो हम मुख्तलिफ हादसात से बच सकते हैं। खून जो है, खून के अंदर जो रूह है, ऑक्सीजन जो है, अल्लाह की रूह है, ये सब अल्लाह के हम मानते हैं। अल्लाह का हमें शुक्र अदा करना चाहिए और इनकी हिफाजत जो है हमारी जिम्मेदारी है। खास तौर पे खून की हिफाजत जो है हमारी जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया सर।